جنگ جمل کا واقعہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنگ جمل حضرت علی عائشہ کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ حضرت عائشہ میدان جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل مشہور ہے۔ حضرت عائشہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکے گئی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں قیام پذیر تھیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تو راستے میں مقام صرف پر عبید بن ابو سلمہ نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہنگامہ برپا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ راستے ہی سے مکے واپس ہو گئیں اور لوگوں کو حضرت عثمان کا قصاص لینے اور فتنہ کے خاتمے کے لیے اکٹھا کیا۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کی سرکردگی میں وہاں سے ان کی سرکردگی میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور یہ قافلہ وہاں سے بصرے کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی بصرے کا رخ کیا، یہ دیکھ کر کہ یہ قافلہ تو جا رہا ہے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے اہل شہر کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اہل شہر کی ایک بڑی تعداد حضرت عائشہ کے ساتھ شامل ہو گئی، لیکن ایک جماعت نے حضرت علی کے مقرر کردہ بصرے کے عامل عثمان بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس دوران دونوں جماعتوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے لشکر کے قریب پڑاؤ کیا، یہ بھی پہنچ گیا حضرت علی کا لشکر، انہوں نے قریب پڑاؤ کیا۔ دونوں طرف سے مصالحت کی طرح ڈالی گئی، کوشش کی گئی اور مذاکرات کام بھی ہو گئے، مگر عین رات کے وقت وہ گروہ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا، اس کا ایک حصہ حضرت علی کے لشکر میں بھی شامل تھا۔ اس نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، جان نثار یکے بعد دیگرے اونٹ کی مہار پکڑتے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ حضرت علی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ جب تک اونٹ پر سوار رہیں گی جنگ ختم نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ اس اونٹ کو کسی نہ کسی طرح مار گراؤ، کیونکہ جنگ کا خاتمہ اس کے گرنے پر منحصر ہے۔ اس پر ایک شخص نے آگے بڑھ کر اونٹ کے پاؤں میں تلوار ماری اور وہ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی کی فوج نے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عائشہ کا اونٹ گر جانے پر اہل جمل منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اعلان کرا دیا کہ ہتھیار ڈالنے یا گھر کا دروازہ بند کرنے والا امن و امان میں ہے، کسی کا تعاقب نہ کیا جائے، کسی کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر دست درازی نہ کی جائے۔ حضرت علی کی فوج نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابن اسیر کی تاریخ سے لیا گیا حصہ، خلاصہ اس کا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کہ انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں جنگ ہوئی۔ یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تو حضرت عائشہ کے لشکر میں تھے، جو مین لشکر تھا حضرت علی کا اور حضرت عائشہ کا، ان کی جنگ ہوئی، جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔
اس جنگ کے شروع میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سن کر علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے، اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے اجتہاد میں انہوں نے غلطی کی۔ دوسری طرف حضرت طلحہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کی بیعت کا اقرار کر لیا تھا، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ زخموں کی شدت سے تڑپ رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو؟ اس نے کہا حضرت علی کے گروہ میں سے۔ اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ غرض باقی صحابہ کے اختلاف کا تو جنگ جمل کے وقت ہی فیصلہ ہو گیا، مگر حضرت معاویہ کا اختلاف باقی رہا یہاں تک کہ جنگ صفین ہوئی۔ ثانی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے گروہ مختلف جہات میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو آپ پر الزام لگانے کا عمدہ موقع مل گیا، اور یہ بات درست بھی تھی کہ آپ کے ارد گرد حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، اس لیے ان کو الزام لگانے کا عمدہ موقع حاصل تھا۔ چنانچہ ان میں سے جو جماعت مکے کی طرف گئی تھی اس نے حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس شرط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے جلد بدلہ لیں گے۔ انہوں نے جلدی کے جو معنی سمجھے تھے وہ حضرت علی کے نزدیک خلاف مصلحت تھی۔ ان کا خیال تھا، حضرت علی کا خیال تھا کہ تمام صوبوں کا انتظام ہو جائے، پھر قاتلوں کو سزا دینے کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے۔ قاتلوں کے معاملے میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طرح قاتلوں کے تعین میں بھی اختلاف تھا۔ جو لوگ نہایت افسردہ شکل بنا کر سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور اسلام میں تفرقہ ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے، ان کی نسبت حضرت علی کو بالطبع شبہ نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فساد کے بانی ہیں۔ دوسری طرف دوسرے لوگ ان پر شبہ کرتے تھے۔ حضرت علی کو ان پر شبہ نہیں تھا، لیکن باقی کچھ لوگوں کو شبہ تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے طلحہ اور زبیر نے یہ سمجھا کہ حضرت علی اپنے عہد سے پھرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک شرط پر بیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علی نے پوری نہ کی تھی، اس لیے وہ شرعاً اپنے آپ کو بیعت سے آزاد خیال کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے اور سب مل کر بصرہ کی طرف چلے گئے۔ بصرے میں گورنر نے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے سے باز رکھا، لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ اور زبیر نے صرف اکراہ سے، مجبوری سے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علی کی بیعت کی ہے، تو اکثر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب حضرت علی کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بصرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی طرف بھیجا۔ وہ آدمی پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے طلحہ اور زبیر کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی اسی لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی کہ اصلاح کی وجہ سے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح ہے تو اس کا یہ طریق نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس کا نتیجہ تو فساد ہے۔ اس وقت ملک کی ایسی حالت ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ قتل کریں گے
تو 1000 اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا۔ بس اصلاح یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد کی رسی میں باندھا جائے، پھر شریروں کو سزا دی جائے، ورنہ اس بدامنی میں کسی کو سزا دینا ملک میں اور فتنہ ڈلوانا ہے۔ حکومت پہلے قائم ہو جائے تو سزا دے گی، پہلے حکومت قائم ہو جائے پھر سزا دے گی۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا یہی اندیہ ہے تو وہ آ جائیں، ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اس پر اس شخص نے حضرت علی کو اطلاع دی اور طرفین کے قائم مقام ایک دوسرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا درست نہیں، صلح ہونی چاہیے۔ جب یہ خبر سبائیوں کو، یعنی جو عبداللہ بن سبا کی جماعت کے لوگ تھے اور قاتلین حضرت عثمان میں شامل تھے، ان کو پہنچی تو ان کو سخت گھبراہٹ ہوئی اور خفیہ ان کی ایک جماعت مشورہ کے لیے اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لیے سخت مضر ہوگی، کیونکہ اسی وقت تک ہم حضرت عثمان کے قتل کی سزا سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ اگر صلح ہو گئی اور امن ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ نہیں، کہیں بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے جس طرح ہو صلح نہ ہونے دو۔ اتنے میں حضرت علی بھی پہنچ گئے اور آپ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ کی، یعنی اس علاقے میں، اور آپ کی اور حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی۔ وقت ملاقات حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے میرے لڑنے کے لیے تو لشکر تیار کیا ہے، مگر کیا خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کی تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہیں جس کی خدمت سخت جانکاہیوں سے کی تھی؟ کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا لیکن اب حلال ہو گیا؟ اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی، لیکن اب جب کوئی نئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیوں ہے؟ اس پر حضرت طلحہ نے کہا کہ وہ بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے کہ آپ نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو اکسایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے والوں پر لعنت کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو علی سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا، یعنی حضرت زبیر کو فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت زبیر اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے اور قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے، اور اقرار کیا کہ انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی، لیکن مفسدوں کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی۔ جنہوں نے فساد پیدا کرنا تھا، ان تو قدرتی بات ہے، انہوں کو گھبراہٹ ہونی تھی، انہوں کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اور جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ان میں سے جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کے پر رات کے وقت شب خون مار دیا، اور جو ان کے لشکر میں تھے انہوں نے، جو دوسری لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے لشکر میں شب خون مار دیا۔ دونوں طرف منافق جو تھے بٹ کے شامل ہوئے تھے نا، حضرت عائشہ کی طرف بھی حضرت علی کی طرف بھی، دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، گروہ پہ حملہ کر دیا، خود آپس میں نہیں لڑے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور پڑ گیا اور ہر فریق نے خیال کیا کہ دوسرے فریق نے اس سے دھوکہ کیا ہے، حالانکہ اصل میں یہ صرف سپاہیوں کا ایک منصوبہ تھا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ کو اطلاع دے، شاید ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دور کر دے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا اونٹ آگے کیا گیا، لیکن نتیجہ اور بھی خطرناک نکلا۔ مفسدوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تدبیر
پھر الٹی پڑنے لگی ہے۔ حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیر مارنے شروع کیے۔ حضرت عائشہ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگو، جنگ کو ترک کرو اور خدا اور یوم حساب کو یاد کرو، لیکن مفسد باز نہ آئے، اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے۔ چونکہ اہل بصرہ اس لشکر کے ساتھ تھے جو حضرت عائشہ کے ارد گرد جمع ہوا تھا، ان کو یہ بات دیکھ کر سخت طیش آیا، اور ام المومنین کی یہ گستاخی دیکھ کر ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی، اور تلواریں کھینچ کر لشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے اور اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت عائشہ کا اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا۔ صحابہ اور بڑے بڑے بہادر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہوا، لیکن اونٹ کی باغ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے، مگر ایک شقی نے ان کے پیچھے سے جا کر اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت طلحہ عین میدان جنگ میں ان مفسدوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر کہ اس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی جب تک حضرت عائشہ کو درمیان سے ہٹایا نہ جائے، بعض لوگوں نے آپ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور ہودج اتار کر زمین پر رکھ دیا، تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت علی کا چہرہ مارے رنج کے سرخ ہو گیا، لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے چارہ بھی نہ تھا۔ جنگ کے ختم ہونے پر جب مقتولین میں حضرت طلحہ کی نعش ملی تو حضرت علی نے سخت افسوس کیا۔ ان تمام واقعات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا، بلکہ یہ شرارت بھی قاتلان عثمان کی ہی تھی، اور یہ کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کی بیعت ہی میں فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت علی کا ساتھ دینے کا اقرار کر لیا تھا، لیکن بعض شریروں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں پر لعنت بھی کی۔